بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ حمدا طیبا مبارکا والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی سیدنا حبیبک الکریم ونبیک العظیم ورسولک المختار وعلى آلہ الأطہار وأصحابہ الأخیار وذریتہ الأبرار وأزواجہ المطہرات وبناتہ الطاہرات وأنبیائک المرسلین وأولیائک الصالحین وملائکتک المقربین وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کما هو اہلہ وکما تحب وترضاه له في كل لمحة ونفس عدد ما في علمك وعدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكر وكلما غفل عن ذكرك غافل صلاة تكون لك ردا ولحكه أداء ولنا صلاحا صلاة دائمة بدوامك وباقية ببقائك يا الله قال الله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العظيم آج کی رات مبارکہ اللہ تبارک و تعالی کے احسان کرنے کی رات کہ وہ فرما رہا ہے کہ لقد من اللہ البتہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے علی المؤمنین مومنوں پر کیا احسان کیا ہے کب کیا ہے اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ العظیم کہ جب اس نے بھیجا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کب بھیجا آج کی رات مبارکہ لیلۃ المیلاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو یہ رات اللہ تعالیٰ کے احسان کرنے کی رات ہے اور ہم اور آپ لوگوں کے لیے یہ رات کیا ہے جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لاتے ہیں تو وہ پردہ دار بیبیاں گھروں کی چھتوں پر کھڑی ہو جاتی ہیں اور حضور کی محبت میں حضور کے اشتیاق میں حضور کے عشق میں کیا کہتی ہیں طلع البدر علینا من ثنیات الوداع 14ویں کے چاند طلوع ہو گئے ہیں من ثنیات الوداع ان پہاڑی وداع کے جو پہاڑ ہیں ان کی طرف سے حضور تشریف لے آئے ہیں اور جب حضور تشریف لے آئے ہیں تو پھر واجبت شکر علینا وہ کہتی ہیں ہم پر شکر واجب ہے کب تک اس دن نہیں وہ یہ فرما رہی ہیں اور حضور اس کو سن رہے ہیں اور حضور خوش ہو رہے ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ واجبت شکر علینا ما دعا للہ داعی جب تک اللہ کو اللہ کہنے والا رہے گا اس وقت تک شکر واجب تو ہمارے اور آپ کے لیے یہ شکر کرنے کی رات ہے اس کے احسان ماننے کی رات ہے اس کے احسان کرنے کی رات ہے ہمارے احسان ماننے کی رات از حسن ملی خود شور بجہاں کر دی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دلکش چہرہ مبارک تھا جو حسین چہرہ اقدس تھا اس نے سارے دنیا میں دھوم کر دی ہے ہر زخمی و بسم اللہ
جو تڑپ رہا ہے حضور کی محبت میں، اس کو کیا کر دیا ہے؟ مصروف فغاں کر دی، اس کو آہ و بکا میں مصروف کر دیا ہے۔ فخر الملاح بحسنہم وجمالہم وبحسنہ کل المحاسن تفخروا۔ اس کا جو آسان ترجمہ ہے وہ کیا ہے؟ حسین اپنے حسن پر فخر کرتا ہے، حسین جمیل اپنے حسن پر فخر کرتا ہے، اور حسن جمال کس پہ فخر کرتا ہے؟ وہ حضور کے حسن پہ فخر کرتا ہے۔ فَجَمَالُهُ مَجْلَى لِكُلِّ جَمِيلَةٍ، اور یہ جو جمال ہے نا، یہ جو خوبصورتی ہے، یہ آئینہ ہے۔ حضور کا جو حسن ہے وہ آئینہ ہے، کس کے لیے؟ ہر حسین شخص کے لیے۔ وَلَهُ مَنَارُ كُلِّ وَجْهٍ نَيِّرُ، اور آپ ایسا منارہ مبارک ہیں نور کا کہ اسی سے سب نور لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جس گھر میں ذکر مولد خیر البشر ہوا، عالی زیادہ کسر فلک سے وہ گھر ہوا۔ اپنے گھروں میں میلاد شریف کا اہتمام فرمائیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ والذی بعثنی بالحق، جس نے مجھ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اس کی قسم اٹھا کے حضور فرماتے ہیں لم یعلمنی حقیقتاً غیر ربی، میرے رب کے سوا میری کوئی حقیقت جان ہی نہیں سکتا۔ سبحان اور اللہ۔ یہی آج کا موضوع حضرت علامہ صاحب قبلہ کا تھا۔ تو سب سے پہلے حضور کا نور اقدس بنایا۔ تو حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضور کی روح مبارک کو بنایا اور پھر اللہ تعالیٰ نے محبت سے دیکھا، جب محبت سے دیکھا تو حضور حیا کی وجہ سے پسینہ پسینہ، اور وہ جو پسینے کے مبارک کے نوری قطرات مبارک جو گرے تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام روحوں کو پیدا فرما دیا، اور پھر اس نور مبارک کو بشری لباس میں جب بھیجا تو بشری لباس میں، لیکن حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کیا فرماتی ہیں کہ میں نے کیا دیکھا؟ خرج منی نور، آئے تو بشری لباس میں تھے، لیکن حضرت سیدہ آمنہ فرما رہی ہیں خرج منی نور اضاء لہ قصور الشام، اور اس نور کی روشنی میں نے کیا دیکھا؟ شام کے محلات دیکھے، ایسے پردے میں آئے تھے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب روشنی کی شعائیں پڑتی ہیں پتھر ٹوٹ جاتا ہے۔ پتھری کیسے توڑتے ہیں؟ وہ شعائیں پڑتی ہیں، اور ان شعاؤں کو نہ ڈاکٹر دیکھ سکتا ہے نہ مریض دیکھ سکتا ہے، لیکن وہ پتھر پر جب پڑتی ہیں وہ ٹوٹ جاتا ہے، اور وہ ایسا نور مبارک کہ اس کی شعائیں، اس کی ریز جب پڑی تو کیسر و کسرا کے 14 کنگرے گر گئے۔ اور وہ 14 کنگرے کیا تھے؟ وہ 14 بادشاہ تھے جو اس کے بعد ایک دیگرے آئے، اور آخر میں حضرت عمر کے دور میں کیسر و کسرا فتح ہو گیا۔ اور وہ ریز شعائیں کیسی تھی؟ وہ ایسی تھی کہ جہاں جہاں پر کوئی بت پڑا تھا وہ اوندھا ہو گیا، اس کو سیدھا کرتے پھر اوندھا ہو جاتا۔ اور وہ ریز کیسی تھی کہ کعبہ شریف 3 دن ہلتا رہا، اور یہ پردے میں آئے تھے، تشریف لائے تھے اور سوئے ہوئے تھے۔ تو حضرت حلیمہ تشریف لائی، وہ کہتی ہیں کہ حضور کے حسن اور جمال کی وجہ سے میں نے حضور کو جگانا مناسب نہ سمجھا، پھر میں نے اپنا ہاتھ حضور کے سینہ اقدس پر رکھا، جب میں نے ہاتھ رکھا حضور مسکرائے،
حضور پھر مسکرائے. پھر حضور نے اپنی دونوں چشمان مقدس کھولی. جب کھولی تو وہ کہتی ہیں فخرج من عینیہ نور. تو میں نے دیکھا کہ حضور کی دونوں آنکھوں مبارک سے نور نکلا. سبحان اللہ. اور یہ نور آسمان میں خلا میں پہنچ گیا. صحابہ دیکھتے تو کیا کہتے؟ کہتے کأن الشمس تجری فی وجہی. حضور کے چہرے اقدس میں تو سورج لوٹتا ہے. وہ ایسے پھر نبوت کے پردے میں چھپایا گیا. لیکن وہ نور مبارک کیسا تھا کہ جب حضور کی ناک مبارک پر دیکھتے صحابہ تو کہتے لہو نور یعلوہ، کہ یہاں تو نور مبارک گر رہا ہے. اور جب حضور کلام مبارک فرماتے تو صحابہ کہتے کن نور یخرج من فی، کہ حضور کے تو منہ مبارک سے، حضور کے داہنے اقدس سے کیا نکل رہا ہے؟ نور مبارک نکل رہا ہے. اور جب حضور مسکراتے، جب حضور مسکراتے تو کیا ہوتی؟ وہ جو دیواریں ہیں نا وہ چمک جاتی تھی. دیواریں چمک جاتی تھی. اور سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے کمرے میں کچھ سی رہی تھی، وہ سوئی گر گئی. جب سوئی گری تو مجھ سے تلاش نہ ہوئی. حضور تشریف لائے. حضور جب تشریف لائے حجرہ مبارکہ میں تو وہ کہتے ہیں کہ بے شعاع نور وجہی، حضور کے چہرہ اقدس کے نور کی وجہ سے میں نے وہ سوئی تلاش کی. اور پھر ایک دن حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ اقدس میں بیٹھے اپنے نالین مبارک کو سی رہے تھے. اور حضرت عائشہ سامنے بیٹھی تھی، چرخہ کاٹ رہی تھی. تو حضرت عائشہ نے جب حضور کی طرف دیکھا تو حضور کے چہرے اقدس سے پسینے کے قطرات تھے. تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا تو ان قطرات مبارکہ میں نور مبارک نکل رہا تھا. تو کہتی ہیں میں حضور کو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھنے لگی. جب میں ایسے دیکھ رہی تھی تو حضور نے میری طرف دیکھا اور کہا، فرمایا کہ اے عائشہ اس طرح کیوں دیکھ رہی ہو؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جو پسینے مبارکہ کے جو قطرات ہیں نا ان میں سے نور نکل رہا. اور جب 14ویں کی رات حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے باہر، سفید جوڑا مبارک پہنا ہوا تھا. تو حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں میں کبھی حضور کو دیکھتا، کبھی میں 14ویں کے چاند کو دیکھتا، پھر میں حضور کو دیکھتا، پھر میں 14ویں کے چاند کو دیکھتا. قسم خدا کی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ میں نے کسی کو خوبصورت نہ دیکھا. اور طارق کہتے ہیں کہ ہم سرخ اونٹ لے کر مدینہ منورہ کے باہر پہنچے. قافلہ تھا ہمارا. تو ایک شخص آئے خوبصورت حسین و جمیل. جب وہ آئے تو انہوں نے پوچھا ان اونٹوں کی قیمت کتنی ہے؟ تو ہم نے قیمت بتائی. تو انہوں نے ایک اونٹ اس میں سے لیا، اس کی مہار پکڑی اور چلے گئے. وہ کہتے ہیں ہم حضور کو دیکھتے رہ گئے. ہم سے یہ نہ ہوا ہمت کہ ہم پوچھیں کہ کون ہے آپ، کہاں سے آئے ہیں اور اس کی قیمت کون دے گا. کہتے ہیں انہوں نے مہار پکڑی اور چلے گئے. جب چلے گئے تو اس وقت ہمیں ہوش آیا. پھر ہم نے ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ یہ کیا کیا؟
وہ اونٹ لے کے چلے گئے اور ہم نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ وہ کون ہے، کہاں سے آئے۔ تو اتنے میں وہ لوگ اپنے آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے، تو خیم ہودج میں بیٹھی ایک خاتون جو سردار کی بیوی تھی، اس نے کہا کہ آپس میں جھگڑو نہیں، الجھو نہیں، رائی تو وجہ رجل، میں نے ان شخص کا چہرہ مبارک میں نے دیکھا ہے، رائی تو وجہ رجل مثل القمر لیلۃ البدر، 14ویں کے چاند کی طرح ان کا چہرہ چمک رہا تھا، اور ایسا چہرہ اقدس دھوکے والا نہیں ہوتا۔ تم آپس میں لڑو نہیں، جھگڑو نہیں، اس کی قیمت تمہیں پہنچ جائے گی، نہیں تو میں ذمہ وار ہوں اس حسین چہرہ اقدس والے۔ تو وہ کہتے ہیں صبح کو ایک شخص آئے، انہوں نے کھجوریں اٹھائی ہوئی تھی اور آ کے دی اور کہا کہ حضور فرماتے ہیں ان کو کھا لو، جو بچ جائے اس میں سے اپنی قیمت پوری کر۔ تو ایسے حسین چہرہ اقدس اور برہ بنت عازب کہتے ہیں کہ زلفوں والے ذو لمہ فی حلت حمراء، اور سرخ جوڑا انہوں نے پہنا ہو اور زلف مبارک ان کی کانوں تک ہوں، ایسا حسین حضور سے زیادہ تو ہم نے دیکھا ہی۔ اور حضرت امام باقر فرماتے تھے کہ جب حضور کا غسل مبارک ہوا تو حضور کی جو یہ پلکیں مبارک تھی نا، احدب الاشقار، تو یہ گھنی تھی، ان میں پانی رک گیا، اور غسل کون دے رہے تھے؟ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم۔ تو کہتے ہیں کہ جب حضور کو غسل دیا اور پانی مبارک یہاں جمع ہو گیا تو میرے دادا حضرت علی نے ان کو چوس لیا، اور جو یہ معارف ہیں، جو علم ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا، تو حضرت امام باقر فرماتے تھے وہ انہی پلکوں مبارکہ میں جو پانی چوسا نا، یہ سب معارف وہی تھے۔ اور حضور طواف کر رہے تھے، اونٹ پر سوار تھے، ہاتھ میں عصا تھا۔ حضور جب استلام کے لیے حجر اسود کے سامنے آتے تو حضور اس عصا سے استلام فرماتے اور پھر چوم لیتے۔ تو وہ ہمدان کی ایک عورت دیکھتی رہی، اس نے کہا کل قمر لیلۃ البدر، تو یہ تو چہرہ مبارکہ 14ویں کے چاند کی طرح ہے، لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ، نہ ایسا ہم نے پہلے دیکھا نہ ایسا ہم نے کبھی بعد میں دیکھا۔ اور محبت کی آخری روایت مبارکہ کہ حضور کا وصال مبارک ہو گیا، کچھ دن کے بعد صحابہ بیٹھے تھے مسجد نبوی میں، حضرت علی بھی تشریف فرما تھے، تو ایک سفید ریش، بال مبارک بھی اس کے سفید، وہ آیا اور اس نے آ کے کہا الفیکم محمد رسول اللہ، کیا تم میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ حضرت علی نے پوچھا ایھا السائل، اے پوچھنے والے، ما تريد من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سے تمہیں کیا کام ہے؟ تو اس نے کہا میں تو راہب ہوں، یہودی عالم ہوں، بیت المقدس سے آیا ہوں، 80 سال تورات پڑھائی ہے میں نے، اور میں نے کتاب تورات میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ان الفاظ سے سنا ہے کہ وہ تو صادق ہیں، سچے ہیں، کبھی ان کی زبان اقدس سے جھوٹ کا لفظ نہیں نکلا، تو میں تو حاضر ہوا ہوں کہ ان کے دست اقدس پہ اسلام قبول کر۔ تو حضرت علی نے فرمایا
کہ اے سائل ان کا تو وصال مبارک ہو چکا، ہم تو ہجر میں تڑپ رہے ہیں، ہم تو فراق میں تڑپ رہے ہیں۔ اور یہاں ایک چیز عرض کر دوں، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کا دن ولادت کا تو ہے، وصال کا دن کون سا ہے؟ وصال کا دن بھی آج ہے۔ اور پھر غم کیوں نہیں مناتے؟ غم صحابہ نے بھی حضور کے وصال کا نہیں منایا تھا۔ حضرت صفیہ نے جو شعر مبارک پڑھے تھے تو آپ نے فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے وصال پہ نہیں رو رہی ہیں، ہم تو اس چیز پہ رو رہی ہیں کہ جب ہم دیکھیں گے تو آگے آپ ہمیں نظر نہیں آئیں گے، ہم تو آپ کے ہجر میں رو رہی ہیں۔ اور وہ ہجر تک رونا تو ان کا آخر وقت تک تھا۔ حضرت بلال بھی آخر دم تک تو روتے رہے، 3 دن تو سوگ نہیں کیا صحابہ نے، اہل بیت نے۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ 6 ماہ کبھی ان کو کسی نے ہنستا نہیں دیکھا، تو وہ سوگ تھا حضور کے ہجر کا، حضور کے وصال کا نہیں۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر گئے حضرت ام ایمن کے پاس، وہ رونے لگی۔ انہوں نے کہا کیوں رو رہی ہو؟ حضور تو بہت اعلیٰ مقامات پہ ہوں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں اس وجہ سے نہیں رو رہی کہ حضور کا وصال مبارک ہو گیا، اس وجہ سے رو رہی ہوں کہ حضور کو دیکھنے کی خواہش ہوتی ہے، حضور کو ہم دیکھ نہیں سکتے، ہم تو ہجر میں حضور کے فراق میں رو رہی ہیں۔ جب انہوں نے یہ کہا تو وہ دونوں بھی رونے لگے۔ اور آج کا دن سارا سال ڈرانے کا دن ہے، سارا سال ڈراتے رہو کہ دوزخ بھی ہوگی، حساب بھی ہوگا، کتاب بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا۔ آج کی رات اور آج کا دن یہ صرف خوشخبری کا ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سب کی بخشش ہو جائے گی۔ آج کا دن بشارت کا دن ہے، آج کا دن ڈرانے کا دن نہیں ہے۔ سارا سال ڈراتے رہو، آج کے دن صرف اور صرف بشارت۔ تو انہوں نے کہا کہ یا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو وصال ہو گیا ہے۔ جب اس شخص نے یہ سنا تو اس نے اپنے دونوں ہاتھ یہاں پر رکھے، زور سے رونے لگا، کہنے لگا یا محمد المصطفیٰ، یا محمد المصطفیٰ، لم ارہو لم اشہدہ، نہ تو میں ان کو دیکھ سکا، نہ میں ان کے دست اقدس پہ گواہی دے سکا۔ پھر اس نے کہا حل فیکم من قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم میں کوئی ایسا بھی ہے جس کو حضور سے قرابت ہو؟ تو حضرت علی کو باوجود قرابت ہونے کے حضرت علی نے حضرت بلال سے کہا کہ جاؤ حضرت سیدۃ النساء کے دروازے اقدس پہ لے جاؤ۔ تو وہ لے گئے وہاں پر، تو وہاں جا کے دروازہ مقدسہ پہ رونے لگا، اور پھر وہ یہ کہا کہ میں تو ان کو دیکھ نہیں سکا، میں تو ان کی محبت میں آیا ہوں، شوق میں آیا ہوں۔ پھر اس نے عرض کی کہ اما عندک ثوب من ثياب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے پاس کوئی ایسا کپڑا بھی ہے جو حضور استعمال کرتے ہو تاکہ میں اس کی زیارت کر سکوں؟ تو حضرت سیدہ نے حضرت امام حسین کی طرف دیکھا اور کہا کہ بیٹے وہ کپڑا جو غسل مبارک میں استعمال ہوا تھا وہ لے آؤ۔ وہ کپڑا لے آئے تو اس نے اپنی آنکھوں پہ رکھا، روتا رہا۔ پھر اس نے کہا یا علی، اے علی، صف لی صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہلیہ مبارکہ بیان، کانی انظر الیہ، تاکہ میں ان کو دیکھ سکوں۔ تو حضرت علی رونے لگے، فبکا علی بکا شدیدہ، حضرت علی بہت روئے، اور پھر اس سے کہا لئن کنت مشتاقا الی محمد، اگر تو مشتاق ہے کس کے؟
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ تو نے تو ابھی اسلام بھی قبول نہیں کیا. فَأَنَا أَشْوَقُ إِلَىٰ حَبِيبِي مِنْكَ میں تو اپنے دوست، اپنے حبیب، اپنے محبوب کے لیے تم سے زیادہ ہم شوق رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں کہ کأنی انظر الیہ کہ ہم ان کو دیکھیں. اور پھر حضور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے حلیہ مبارکہ بیان کیا اور اس کے بعد آخر میں چند کلمات مقدس میں فرمائے اطہر الناس خلقا. حضور پیدا ہونے میں لوگوں سے سب سے زیادہ حضور پاک تھے. اشجع الناس قلبا سب سے زیادہ بہادر تھے. اسخا الناس کفا ہتھیلی مبارک سب سے زیادہ آپ کی سخی تھی، آپ سخی تھے. لم یکن قبلہ مثلہ نہ آپ سے پہلے کوئی تھا، ولا یکون بعدہ مثلہ ابدا اور نہ ہی آپ کے بعد کبھی کوئی آئے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی. یا عاشقین تولوا فی حبہ ان کی محبت میں اے عاشقو دیوانے ہو جاؤ. ھذا ھو الحسن الجمیل المفرد ان کا تو حسن اور جمال جو ہے وہ یکتا ہے، ان جیسا کوئی ہے نہیں. وَيَقُولُ يَا عُشَّاقُ ھذا المصطفیٰ یہی حضور مصطفیٰ ہیں. وَيَقُولُ يَا مشتاق ھذا احمد آمد آمد تھی یہ کس ذی جاہ کی. دھوم تھی افلاک پر کس ماہ کی، منتظر تھی جس کی ساری کائنات. ذات اقدس تھی رسول اللہ کی. اللہم صلی علی سیدنا حبیبک الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم. سلام کے لیے کھڑے ہوں گے، دعا کر